الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة تسی بہترین امت آئی اخرجت للناس نکالی گئی ہے لوگوں واسطے تأمرون بالمعروف کہ اچھے کام کا حکم کرے وتنہون عن المنکر اور برے کام کو منع کرے وتؤمنون باللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ ایمان لے ولو آمن اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لکان خیرا لہم کہ ایمان لے آنا ہی انہاں واسطے بہتر ہے منہم المؤمنون انہاں دے وچوں کچھ مومن مسلمان نے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور زیادہ تر انہاں دے وچوں نافرمان گنہگار ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس امت کی فضیلت بیان فرما ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پیدا کیوں کیتا وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ آئی کہ نیکی کا حکم اور برائی کو منع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی کو منع کرنا فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ اگر دعاتے وچوں کوئی برا کام دیکھے اس دے اندر کتنی طاقت ہے نا اس برے کام کو روکن دی فلیغیرہ بیدہ اپنے ہاتھ دے نال اس کو روکے فإن لم يستطع اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں ہے فبلسانہ وتو زبان نال سمجھائے فإن لم يستطع اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ اس نو اپنے دل دے اندر برا جانے کہ اے کام برا اے اچھا کام نہیں ہے فرمایا کہ دل دے اندر جڑا برا جاننا نا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے بہترین درجہ کیا ہے اول نمبر تے ہاتھ دے نال روکنا دوے نمبر تے ظلم دے خلاف برائی دے خلاف اپنی زبان نال اس دی تردید کرنا اس نو منع کرنا اس نو روکنا اے بہترین درجہ ہے ایمان دے دو سب تو آخر تے وہ ہے کہ انسان دل دے اندر برا جانے اور اس امت دی بڑی فضیلت ہے حدیث دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نو دکھایا گیا کچھ نبی ہو جانے جنہاں دے نال چند لوگ نے وہ جو نبی ہو جائیں جنہاں دے نال دو تین ایک بندہ ایک نبی میں ویکھے وہ نال واہ لوگ نے زیادہ سارے میں پوچھا کہ اے کون ہے دسیا کہ جی اے موسیٰ علیہ السلام تواڈے بھائی نے اور انہاں دے نال انہاں دی امت بنی اسرائیل پھر میں نے دکھایا گیا ایک امت یہ ہو جائے کہ اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ سارے بھر گئے اور پھر حتیٰ کہ وہ آسمان کے کنارے تک بھر گئی ہے میں پوچھا کہ یہ کون فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی امت ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں 70,000 بندے یہ ہو جائیں جڑے بغیر حساب کتاب تو جنت کے اندر داخل ہیں
یا اللہ سانوی انہاں دے اندر آمین شامل آمین 70,000 بندے. اور پھر صحابہ کرام کی طرح خواہش اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے کہا تسی اور زیادہ کیوں نہ کرا دے, اللہ نو اپنا ہی درخواست کرنی یا اللہ اور زیادہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ نو درخواست کی تھی اور اللہ نے میری درخواست قبول کر لی. کتنی زیادہ ہوئی گی؟ آپ نے فرمایا ہر 1000 دے نال پھر 70,000. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے صرف 70,000 پھر ہر 1000 دے نال اور 70,000. تو حضرت عمر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انج ہوئے تو پھر تو پنڈاں والے لوگ, دیہاتاں والے لوگ, ڈیرے والے لوگ, شہر والے لوگ سارے ہی جنت کے اندر ویسے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہونے کون نے, وہ ہونے کون نے. جدو یہ گل سنی نا حضرت ابو حقاشہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو, میں انہاں لوگاں وچ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو انہاں لوگاں وچ. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہاں آخیا اللہ دے نبی ساڈے واسطے دعا کرو, اسی انہاں وچ ہوں, میں انہاں وچ ہوں. آپ نے فرمایا تیرے تو پہلے اللہ کم جڑا نا سبقت کر گئے ابو پائے, وہ تیرے تو اول نمبر لے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ جڑے 70,000 تے پھر ایک ہر 1000 دے نال 70,000 پھر جنت تے جاون والے لوگ نے نا, یہ او لوگ نے جڑے دم نہیں کراندے ہون گے. بے شک حالانکہ دم جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سمجھ لگیا سورتاں پڑھ کے آخری اپنے ہاتھ تے پھوک مار کے پورے جسم تے پھرے دے. جادو ہویا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آخری سورتاں پڑھو وہ دے نال جادو دے اثرات بھی ظاہر ہو گئے. صحابہ کرام نے دم کیتا, دم جائز ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ نے جڑا جائز کام ہون دے باوجود اللہ تے اتنا توکل تے اعتماد تے بھروسہ وہ جائز کم بھی نہیں کراندے, جھاڑ پھونک دم نہیں کراندے. دوسری بات فرمایا وہ بدشگونی نہیں رہتے. کافران کا کام ہوندا ہی مشرکین مکہ جدوں نہ کوئی سفر کرنا ہویا نا یا کوئی کام کرنا ہویا نا وہ پرندہ چھوڑیں دے. اگر وہ پرندہ جڑا سجی سائڈ تے ونجیا تو انہاں ٹور پاونا, اگر کھبی سائڈ تے وہ پرندہ اڑ گیا انہاں کہنا نہیں اس کام وچ برکت نہیں, یہ ہن نہیں کر. فرمایا وہ بدشگونی بھی نہیں لیندے. اور وہ لوگ نے جڑے خوبصورتی دی وجہ تو اپنے جسم نو داغ دے بھی نہیں. داغ لاندے لوگ اکثر کئی تے کئی مختلف جگہ میں. فرمایا ایک کام بھی کرن والے لوگ اے وہ لوگ نے جڑے جنت دے اندر بغیر حساب و کتاب تو جانے. تو بہترین امت ہے, پھر بہترین امت دے کام بھی بہترین ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے ہیں کہ اے امت جڑی اس دا منصب اس دی فضیلت اس وجہ تو ہے کہ انہوں نے اے کام کرنا ہے جڑا آج سب, اور یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب دے لوگوں نے ذمہ لایا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ بھی اس تو پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بھی لوگوں نے برائی تو منع نہیں کیتا, منع کے کرنا بلکہ اس تو وڈے وڈے کرتوت تو آپ کرنے شروع کر, جس طرح کہ آج ایک امت محمدیہ دے لوگ کر لوگوں نے منع کیا علماء کرام نے, وہ آپ کو برے کام شریعت دا حصہ بنا کے شریعت ایک داخل کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے ایمان ہے اور وہ بہترین امت کے اندر بہترین افراد یا فرد بننا چاہتا, اس وقت لازم ہے کہ وہ نیکی دا حکم کرے اور برائی تو منع کرے. کئی مفسرین نے تأمرون بالمعروف اس کو مراد جہاد بھی لیا کہ وہ جہاد کریں, لیکن جہاد ہر وقت ہر بندے دے اوپر فرض نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگ وہ ادا کر دیں وہ سارا دن فریضہ ادا ہو گیا, جس کو دن فرض ہے کفایہ, جس طرح کہ نماز جنازہ ہے
اگر چند لوگ ادا کر دیں تو وہ سارے دن فریضہ ادا ہو گیا، ساکت ہو گیا. لیکن اگر پنڈ جو کوئی بھی نہ کرے بس لوگ سارے گنہگار. اسی طرح یہ جہاد ہے کہ جدو ضرورت پوے اعلان ہو جائے، وقت حکمران اعلان کر دے کہ لوگوں نکلو جہاد دے، اس وقت سارے نتے جہاد کرنا فرض ہے. کہ ہر بڑو کافر قوما مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جان، اسلام کے خلاف سازشاں کر 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 کے اسلام کو ختم کرن تے آ جان، اس وقت سارے تے جہاد کرنا فرض ہے. وگرنہ عمومی طور پہ اگر کوئی جماعت کوئی گروہ جہاد کر رہی کہ دوسرے مجرم نہیں ہوں گے. اسی طرح فریضہ ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، برائی کو منع کرنا. آج اس امت کے ہر فرد کے اوتے یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء دے ہوتے ہیں. یہ فرض انہوں بھی فرض کفایہ دے اندر لکھا ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ نبھا رہے ہیں تو باقی امت گنہگار نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کے لوگوں یہ تو صرف کس امت کی گل ہے نا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آدے، وہ مسلمان ہو گئے. جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تے قرآن نازل کیتا، آپ کو نبوت عطا کر دیتی، آپ نے دلائل اور معجزات کے نال انہوں نے سمجھایا. اگر یہ اہل کتاب بھی اس قرآن تے ایمان لے آدے، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آدے، فرمایا لکان خیر لہم، یہ ایمان لے آونا انہاں واسطے بہتر آئی. لیکن وہ ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنے دل کے اندر حسد دی اگ لے کے وہ کھلوتے رہے ضد اور اناد کے اندر کہ ایک نبی بنی اسرائیل کے اندر نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے اندر ہے. اور نشانیاں جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیاں اس آخری رسول دیاں وہ ساریاں وہ کتاباں دے اندر موجود، اور پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دسن والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے کہ جدو پیغمبر آیا دعاواں کرن والے اللہ کو کہ یا اللہ آخری نبی بھیج، اس نبی دے نال مل کے اسی مشرکین دے خلاف جہاد کریے، انہاں دے فتح حاصل کریں. اور مشرکین نو یہ گلاں آکھن والے، اور اللہ فرمانے اس نبی نو انج سیان لیندے ہیں جویں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے حلالی اور خونی پترن وہ سیان لیتے ہیں انج اس نبی آخری نبی دیاں نشانیاں انہوں نے دی وجہ تو سیان لے کہ ہاں یہ آخری نبی. لیکن صرف انکار کیوں ہویا؟ انکار صرف اس وجہ تو ہویا کہ یہ نبی ساڈے ذہن دے مطابق آنا چاہیے بنی اسرائیل وچوں تے اے آ گیا ہن بنی اسماعیل وچوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویکھیا کہ انہاں دے کرتوت کی ہو جائے. اللہ نے وہ منصب نبوت کتاباں والا سارا جو کچھ بھی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے کولوں سارا کچھ خاص لیا کہ تسی ہن اس قابل نہیں ہے. وگرنہ انبیاء بنی اسرائیل دے وچوں آندے ہیں، کتاباں اللہ نے انہوں نے دیتی ہیں. اور جس وقت اللہ نے دیکھے کہ انہیں اس قابل نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت جڑا انہوں کو لے کے بنی اسماعیل کے اندر منتقل کر دیتا. صرف اس وجہ تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور اللہ فرمانے نے اگر ایمان لے آنے تو بہتر ہے. منہم المؤمنون، انہوں نے کچھ ایمان لے بھی ہے، جس طرح کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں لوگوں نے ایمان لے کے آئے، اور انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کی تھے کہ انہوں کا جواب سوائے نبی نے کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر یہ تسی دے دو میں ایمان لے آتا. چند سوالات کیتے، آپ نے انہوں نے جواب ارشاد فرمایا اور وہ مسلمان ہو. پھر انہوں نے کہا کہ یہودی قوم جڑی یہ بڑی حسد والی قوم ہے، انہوں کو میرے بارے پوچھو انہوں کا عقیدہ کی. بلایا پوچھے عبداللہ ابن سلام کے بارے تھوڑا کیا عقیدہ؟ وہ جی بڑا چنگا، بڑا نیک، بڑا فلانا، تعریفوں نے پل مار دیتے. ادو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے لکے ہوئے، جس نے سارا کچھ نہ سن لیا کہ تعریفوں نے پل باندھ دیتے.
اس ویلے وہ آ گئے انہاں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک کلمہ پڑھیا اٹھائی بہ کے انج لازم گزریا، آکھن لگے اس تو گندا بندہ بھی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اے فلانا تے فلانا تے فلانا تے فلانا۔ کیوں کہ وہ پیغمبر تے ایمان کیوں لے کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے ویکھ لو انہاں دے وچوں ایمان بھی لے آئے، لیکن ایمان لے آون والے گھٹ نے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، زیادہ وہ لوگ نے جڑے فاسق نے، نافرمان نے، گنہگار لوگ نے، وہ ایمان لے کے نہیں گئے، زیادہ وہ لوگ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس امت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہی وہ مقام اور رتبہ نصیب فرمائے جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہاں لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جڑے قیامت دے دن بغیر حساب و کتاب تو جنت کے دروازے سے گزر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔